مخارج تقدیر نمبر 4 کو نورانی قاعدے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج بھی سب سے پہلا کام مخارج ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے مخارج مکمل ہو جائیں، سب کو دیکھنے کے اس طرح اختیار کریں گے۔ مخارج کی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے دانتوں کے نام۔ شعر ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ آپ شامل ہیں؟ ویسے ہیں سامنے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20۔ ثنایا ہے 4 رباعی ہیں 2۔ ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ اضراس اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12۔ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ لکھ لیے؟ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12۔ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ کوئی مزہ ہے؟ لکھنے میں مجبور ہے، سبحان اللہ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ دانتوں کے نام آگے آسانی کے لیے آپ کیسے سمجھیں گے؟ 3 دانتوں کے نام ہیں، 3 داڑھوں کے نام۔ ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز۔ یہ سارا شعر۔ اب شعر کو ایک مرتبہ پھر سنیے گا، مجھے دیکھ کے نیچے نہیں دیکھیں۔ اب یہ جو شعر ہے نا دانتوں کا، یہ اب آپ سب کے منہ میں دے رہا ہوں۔ یہ شعر آپ کے منہ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، بھول نہ۔ ہے تعداد دانتوں، بابا جی ادھر دیکھنا نا کاکا۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ ثنایا ہیں 4 ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ اوپر ٹھیک ہے۔ ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ 8 ہو گئے۔ ہیں انیاب 4، ان 4 کیسے ہیں وہ نشان اشارہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ ہیں انیاب 4، یہ 12 دانت پورے ہو گئے، 4 سے ہمارا ٹھیک ہے۔ انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ اس کے بعد ضواحک ہیں 4، ضواحک کتنے؟
چار ایسے ہیں، ٹھیک، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر 3۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 شعر سمجھ آ گیا؟ اب دانتوں کا شعر کسی کو یاد نہ رہے، دانتوں کی ترتیب اور تعداد یاد نہ رہے تو پھر بڑی عجیب بات ہو گئی۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو دانت کتنے ہیں؟ شاباش، کتنے ہیں بھائی؟ داڑھیں کتنی ہیں؟ 20۔ 32 دانت اور 20 داڑھیں کتنے ہو گئے؟ 52 ہو گئے۔ آپ کی 52 ہیں ٹوٹل 52 ہے جی۔ تو بھائی یہ کوئی عوامی اصطلاح ہے یا کوئی ڈاکٹر نہیں پوچھ رہا آپ سے، یہ تو تجوید کا موضوع پر جب بھی بات ہو آپ سے پوچھے دانت کتنے ہیں تو 12 بتا، دانت کتنے ہیں؟ 12۔ داڑھیں کتنی ہیں؟ اب کام پورا ہو گیا، 32 دانت۔ یہ محاورہ مجھے نا 32 توڑ دوں گا، ہاں جی 32 تو یہ 32 دانت نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ محاورہ مشہور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور مجھے جملے یاد ہے، دکھانے کے اور ہمارے دانت یہ دکھانے کے ہیں، کھاتے کس سے ہیں؟ تو ہمارے بھی دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، اس کے تو بیچارے کے منہ بند کرنے سے بند پھر بھی نظر آتے ہیں نا، اس لیے مثال اس کی مشہور ہوگی۔ ویسے یہ دانت ہمارے دکھانے کے، کھانے کے لیے استعمال نہیں، کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے دانت بھی دکھانے کے لیے، جب ہنستے ہیں یا کسی کو دکھاتے ہیں یہ دکھانے کے اور کھانے کے، اور وہ نظر نہیں آتے۔ ان میں سے ایک نظر آتا ہے، اس کا نام ہی کیا رکھ دیا، وہ نظر ہی ہنستے ہوتا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ضواحک۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دانتوں کا نام۔ اب زبان کے نام، یہ ٹائم نوٹ کیجیے گا جی۔ زبان کے نام 6 نام یاد کریں، اردو میں لکھوا رہا ہوں پہلے، عربی بھی نام، دونوں نام یاد کریں۔ زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، زبان کا سرا، یعنی زبان کی نوک یا سرا۔ 6 نام ہوگا پورے۔ زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، زبان کی نوک یا زبان کا سرا۔ 6 نام پورے ہو گئے۔ اب انہی کے سامنے عربی میں اصل لسان پہلے کا نام، اصل لسان دوسرا، وسط لسان تیسرا، حافہ لسان چوتھا، طرف لسان پانچواں، ظہر لسان چھٹا، رأس لسان۔ انہی کے سامنے آپ یہ عربی کا الفاظ، یہ زبان کے نام۔ یہ کیا ہے بھائی؟ زبان کے نام۔ اور جی کوئی بنیادی باتیں کہی؟ 2 چیزیں اس کے بعد جی عربی والوں میں اصل لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، ظاہر لسان، رأس لسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو تختی کی ترتیب ہے نورانی قاعدے میں، چوتھی تختی کی ترتیب، اس تختی کی ترتیب بھی ترتیب مخارج ہے۔ کیا ہے بھی ترتیب مخارج؟ مخارج کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حلق سے۔ ختم کہاں ہوتے ہیں؟ ہونٹوں میں۔ ٹھیک ہے، جوف دہن اور خیشوم، ان کو مخرج مقدر کہتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ بیان کیا۔ نورانی قاعدے میں جو ترتیب ہے وہ مخرج محقق کی ترتیب ہے، وہ 15 ہے۔ تو ہم ترتیب اس طرح اسی طرح یاد رکھتے ہیں برقرار۔ مخرج مقدر پہلا، جوف دہن کو پہلے لکھیں گے،
خیشوم کو ہم بعد میں لکھیں گے آخر درمیان میں 15 آئیں گے تو ٹوٹل 17 مخارج ہیں. کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج. تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں. ترتیب کیا ہے؟ مخارج دوسرا نام مساعد مطلب قاری سید صاحب نظر اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیتے ترتیب صعودی. کیا ہے ترتیب صعود؟ صعود کا معنی چڑھنا، اوپر چڑھنا. تو یہ مخارج کی ترتیب حلق سے شروع ہوتی ہے اور اس طرح اوپر چڑھتی جاتی ہے. پھر حلق ختم ہوتا ہے، پھر زبان کی جڑ، پھر زبان کا درمیان، کروٹ، کنارہ اور پشت اور زبان کی نوک. پھر زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں سے ملاتی ہے، پھر دانت کس سے ملاتے ہیں؟ ہونٹوں سے. پھر ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، مخارج پورے ہوتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اس کو ترتیب صعودی سے پاس کرا. اب لکھیے گا پہلا مخرج. مخرج نمبر 1 جوف دان، منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ. اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف، واو، یا. اس سے حروف مدہ ادا ہوتا ہے. باقی تفسیر جو ہے باقی بڑی کتابوں میں ہے. بس حروف مدہ لکھ دیا، الف و یا لکھ دیا. آگے اس کی ایک ایک مثال لکھتے ہیں. جیسے حروف مدہ والی تحقیق کے 2 لفظ ہم ایک لفظ کو ہم لے لیتے ہیں. جیسے بابو بی، یہ پڑھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں. کیسے؟ ٹھیک ہے جی. باقی ان کے اور بھی نام ہیں. حروف مدہ نام ہے، حروف جوفیہ نام ہے، حروف ہوائیہ بھی نام ہے جی. بڑی اس کے اندر باریکیاں ہیں. جوفیہ یہ اس کی ابتدا کے اعتبار سے ہے. جوفیہ اس کی ابتدا کے اعتبار سے نام ہے. اور حروف مدہ اس کو جو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا نام ہے. اور حروف ہوائیہ اس کی انتہا کے اعتبار سے ہے کہ اس کے جو اختتام ہے وہ ہوا پر ہوتا ہے. اس لیے اگر پڑھتے ہیں با، تو یہ جو جھٹکا لگا تو ہوا پہ نہیں ہوا، یہ ہوا پہ نہیں ہوا. پھر یہ حلق کے اندر چلا گیا. جھٹکا لگے تو حمزے کی آواز پیدا ہوگی. حمزہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حلق سے. تو اس کی انتہا کس پہ ہے؟ بولیں ہوا پہ. تو جوفیہ، مدہ اور ہوائیہ یہ 3 نام. اس کی بھی وجوہات ہیں، وہ میں تھوڑی سی بیاض کر دی ہیں. تو اس لیے با، بو، بی یہ ہوا کا کام. ٹھیک. مخرج نمبر 2 آگے نمبر آپ دیتے ہیں. نام ہے اقصی حلق. تعریف کیا ہے؟ اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ. جو الفاظ لکھوا رہا ہوں وہی یاد کرنے ہیں، وہی سنانے ہیں. اپنی تشریحات علماء کرام نہیں سنانی ہے. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. بالکل اسی طرح الفاظ نوٹ کرنے، ایسے یاد کرنا سنانا. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. نمبر 2 وسط حلق. حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. بولیں گے ساتھ. حلق کے درمیان تعریف نہ بولیں، حروف بولنے سب. ٹھیک ہے. جب تعریف ہو جائے آگے جو آخر میں حرف لکھنے تو وہ بولنے. جیسے میں بولوں گا آپ نے بھی بولنا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم مخارج دوستوں کو یاد ہوتے ہیں لیکن ادائیگی صحیح نہیں ہوتی. وجہ کہ جب یاد کر رہے ہوتے ہیں تعریف اس کی، تو تعریف تو یاد کر رہے ہیں لیکن اس حرف کو وہیں سے ادا نہیں کر رہے. تو بڑی اہم بات اس میں یاد رکھنی ہے کہ جب حرف کا مخرج بتانا ہے تو جیسے مخرج بتایا اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے. دونوں چیزیں ہو جائیں گی.
مخرج یاد بھی ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی بھی صحیح ہو جائے گی. تو یاد ہو جاتے ہیں، ادائیگی صحیح ہوتی ہے، کیا فائدہ؟ تو اس لیے ادائیگی ساتھ ساتھ جب سنائیں گے تو جیسے مخرج سنیں گے، تعریف ساتھ ساتھ ادائیگی بھی صحیح سنیں گے، دونوں پھر فائدے ہوں گے. یہی تو نقصان ہوتا ہے، کتاب ساری یاد ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے. بھئی ابتدا سے ہم نے اس کو انشاءاللہ پکڑنا ہے کہ بنیاد جس سے کمزوری آتی ہے. یہ وسط حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا بولیں، عین اور ہا، عین اور ہا عین اور ہا ادا ہوتا ہے. نمبر 4 ادنی حلق. ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے بولیں گے ساتھ غین غین اور خو، غین غین اور خو اور ہا. ادا ہوتے ہیں. ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں. نمبر مخرج نمبر 5. نام ہے اس کا شروع میں لحاظ. لحاظ زبان کی جڑ. آپ ذرا ایسے دیکھیں گے، حلق تو ہو گیا ختم، ترتیب کے اعتبار سے ایسے رکھیں گے، حلق کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ. اب یہاں سے زبان کی جڑ شروع ہوگی. زبان کی جڑ یہ کما گوشت کا لوتڑا جو منہ کے اندر لٹکتا ہے نظر آتا ہے، منہ جب کھولتے ہیں. زبان کی جڑ جو کبے کے قریب ہے، جب یہ اوپر تالو سے لگے. زبان کی جڑ جو کبے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے تو قوف. نہیں رے بیٹا، اصغر آپ نہیں بولے، ادا ہوتا ہے. نمبر 6 زبان کی جڑ. زبان کی جڑ کبے سے ذرا نیچے. اس کو دیکھیں گے ایک سیکنڈ. زبان کی جڑ یہ کبا ہے، کبے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹتا ہے. کیونکہ جب آدمی ایسے بیٹھا تو سمجھتا ہے کہ نیچے شاید ادھر پیچھے ہو، ادھر نہیں، نیچے ادھر منہ کی طرف. ٹھیک. زبان کی جڑ کبے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر جب اوپر تالو سے لگے، جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. ان دونوں کو لحاتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لحاتیہ. آگے نمبر 7 زبان کا درمیان. زبان کے درمیان کون سا ہے بھی؟ یہ حصہ. کون سا ہے؟ یہ حصہ. اب یہ ساری زبان ہے تو یہ درمیان نہیں کہا. دیکھیں گے تھوڑا سا، یہ درمیان نہیں کہا، درمیان اس کو کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہاں سے نیچے سے زبان جو ہے نا یہ گوشت کے ساتھ ادھر چپٹی ہوئی لگی ہوئی. یہ جو زبان کا ہلنے والا حصہ ہے، اوپر نیچے جو منہ ہوتا ہے، اس کا درمیان. ٹھیک ہے، ساری زبان کا درمیان نہیں ہے بلکہ جو ہلنے والا حصہ ہے اس کا درمیان. تو اس لیے زبان کا درمیان اشارہ یہاں کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ لکھیے زبان کا درمیان زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم بولیں گے بچوں، جیم شین
اور یا اور یا غیر مدہ غیر مدہ اور یا جو ہے یہ یا کے ساتھ غیر مدہ لگا ہے اس لیے اور لکھنا ہے اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں لکھ رہے ہیں کیوں اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں ان تینوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شجر کیا ہوتا ہے بھائی درخت لگاؤ اور کیا بناؤ باہر لکھا لکھا درخت لگائیں زندگی بنائیں پتہ نہیں کیا لکھا منہ کے اندر درخت لگائیں گے تو یہ جو تالو کا اوپر والا حصہ ہے نا بالکل زبان کے درمیان کے جو بالمقابل تالو کا حصہ ہے اس حصے کو تالو کے اس حصے کو شجر کہتے ہیں عربی میں درخت نہیں ہے منہ میں درخت کیسے ہے چھوٹا سا پودا نہیں آ سکتا ہاں جی اس چھوٹے سے پودے کا جو پھل ہے وہ ایک پھل پورا منہ میں نہیں آ سکتا درخت کیسے ہے اچھا جی تو شجر کا معنی کیا ہے وہ تالو کے اوپر والا حصہ اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں اس لیے اس کا نام شجریہ تو یہاں پر شجریہ کا مطلب درخت والا نہیں ہے جی آگے نمبر 8 زبان کی کروٹ دیکھ رہے ہیں زبان کی کروٹ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ سب سے اس طرح کے بعد زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے یہ وائٹ جو ناخن نظر آ رہے ہیں یہ گویا کے داڑے ہیں تو یہ جہاں سے گوشت شروع ہو رہا ہے اس کی جڑ ہے یہاں لگے زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں حافیہ اس کو کیا کہتے ہیں حافیہ عربی کے نام حافیہ جی یہاں تک میرے خیال میں یاد کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری بریک